عصر والے زمانہ کے جلد ظہور کے لیے جن کے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنی سارے بندے جن کے بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی، صلاۃ و سلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ و فاطمۃ الزہرا صلوات۔ اللہم صلی علی وحسن المجتبی والحسین شہید المظلوم کربلا وشہیدان شام و کربلا وشہیدان کربلا۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی علی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المغفورين المقبولين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وأحكم بيانه، وهو قوله الحق وأصدق الصادقين والقائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دعا ہے خداوند عالم تمام سادات موجودین کا میرے سمیت اس ذکر میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے یہ لفظ فضائل و مسائل سرکار پاک آقا کے دربار میں عبادت شمار ہے۔ یہ مجلس ذکر آل محمد ہمارے لیے نجات اخروی کا سبب اور ذریعہ قرار ہو۔ دل کے اور توجہ کے ساتھ صلوات پڑھیں بابا۔ اللہم صلی علی محمد اللہ۔ اس بات بارگاہ میں قرآن حکیم کی مشہور اور معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی پر آپ سے میری گفتگو رہے گی۔ تو سب بچے تھوڑے کیا آ جاؤ، پیچھے بیٹھے آ جاؤ تھوڑے شاعری میں۔ ارشاد خداوندی ہے، یوم
کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بٹھائیں گے۔ بندہ کوئی بھی ہو، پوری کائنات کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، مجموعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، کہ ہر بندہ کائنات کا اپنے اپنے پیشوا، اپنے اپنے رہبر، اپنے اپنے پیر و مرشد، اپنے اپنے امام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ قانون عدل یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی وہ پہچان لے کر جائے، وہ نمائندہ لے کر جائے جس کا خدا نے اسے ماننے کا حکم دیا ہے۔ توجہ ہے ابتدا میں، تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ پھر مجلس تو علامہ صاحب آئیں گے، پڑھیں گے، میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ذکر و فکر کی گفتگو کرتا ہوں، تاکہ اور یہ شرف بھی کم بندوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ بندے مجمع کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ جس عبادت میں بھی ریاکاری جہاں بھی آئے گی وہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے اصول اور عدل کے مطابق اس کے منہ پہ ماری جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جس چیز کا تعلق عبادت سے ہے اس میں ریاکاری آ جائے گی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ قانون خدا ہے۔ فویل للمصلین کہ نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ نماز اس لیے تو نہیں بندہ پڑھتا کہ میرے منہ پہ ماری جائے، اس لیے عبادت کرتا ہے کہ میرا خشوع و خضوع، میرا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکنا اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائے۔ کیوں کہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے منصبوں والے اس رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھ کر اس کا ذکر اور اس کی توحید کو بلند کر کے گئے ہیں۔ میں بھی اسی دین کو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ان کی پیروی کرتا ہوا اسی پروردگار کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھ کر اسی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ توجہ ہے، یعنی عبادت یہ ہے، اس میں جب بھی ریاکاری آ جائے گی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قانون خدا ہے کہ ہر بندے کو ہم اس کے اپنے امام کے ساتھ لیں، اور امام کے ساتھ ہی وہ آئے گا۔ دنیا میں جس جس کو مانتا رہا ہے وہ اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، وسیلے کے طور پہ بھی اور پہچان کے طور پہ بھی۔ کیوں کہ اللہ نے ہر امت کا ہادی، ہر امت کا وارث اس کے نبی کو بنایا ہے۔ تمام امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پیچھے ہوں گی قیامت کے دن۔ ہر نبی کی امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی، اور پاک رسول کی امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی، اور مولا علی کے مقتدی مولا علی کے ساتھ ہوں گے، مولا حسن کے مقتدی مولا حسن کے ساتھ ہوں گے، مولا حسین کو ماننے والے اس دور کے مولا حسین پاک کے ساتھ کربلائے معلیٰ پاک میں ہیں، اور محشر میں بھی امام کے ساتھ ہوں گے، مولا امام زین العابدین کے مرید امام کے ساتھ ہوں گے، سرکار باقر کے ماننے والے سرکار کے ساتھ ہوں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام امام کے ساتھ ہوں گے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ماننے والے اور جالوکش
امام موسیٰ کاظم کے پیچھے ہوں گے، امام علی رضا بادشاہ کے غلام امام علی رضا بادشاہ کے پیچھے اٹھیں گے، امام محمد تقی کے غلام امام محمد تقی کے پیچھے اٹھیں گے، امام علی نقی کے غلام امام علی نقی علیہ السلام کے پیچھے اٹھیں گے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے غلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیچھے اٹھیں گے، اور ولی العصر امام زمانہ محمد مہدی اجل اللہ فرجہ کے غلام کس کے پیچھے اٹھیں گے؟ محمد ناد محمد۔ تھوڑی زحمت کر لو، اونچی صلوات پڑھ لو۔ عبادتاں وچ عقیدہ نہیں، جہاں امام بارگاہ دے وچ عبادت وچ بیٹھ کے شرمندگی محسوس کرے گا، وہ سائیاں کو لے کے اگے جائے گا۔ اتنے کوئی بندہ چھپ سکتا ہے میرے سمیت جس بارگاہ میں جائیں اندروں باہروں؟ دھیان ہے سارے بندیاں کا؟ صلوات اونچی آواز نال ایک باری پڑھو۔ عبادت وچ بیٹھ کے تے غیر خیال نہیں رکھی دی، کوشش کری دی ہے۔ میں بھی پاکاں دی بارگاہ وچ خیرات مانگ رہا اور یہ ذکر تاں کر رہا کہ میرے مولا مینوں اپنے غلاماں دے وچ اپنے غلاماں دے قدماں دی دھوڑ دے وچ بھی بس انہاں دی نظر آ جائے۔ تسی بھی تاں ہی آئے ہو یا کوئی منصب لین آئے ہو؟ اس واسطے سارے آئے ہیں۔ میرے دوستو، جہاں بندہ عبادت وچ بھی پورا حاضر ہو گیا اللہ دی بارگاہ امام دی وچ بھی نہیں آونا گا، وہ اپنی پوری توانائی جسم دی سوچ دی کتے صرف کرے گا؟ نماز تے ہوندی تاں ہے وہ لوں لوں اس دی بارگاہ جو کہ آ تے رولا بھی بندہ بڑا پائے دین دا تے دین دے کلیے تو واقف بھی نہ آئے۔ اونچی صلوات پڑھو بلند آواز نال، اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ گلاں میں تواڈے نال ضرور کرنی ہوں کیونکہ تسی میری قوم دے جوان ہو، بھاویں تانوں ماڑیاں لگن ہے تواڈے فائدے والیاں، جہی کوڑی دوائی ہے وہ چنگی لگتی ہے۔ یہ تانوں انہاں بندیاں کدے بھی نہیں دسنی جنہاں بندیاں تواڈے کولوں نعرے لوانے تے واہ واہ کرانے تے تواڈے کولوں ہے ممبر رسول ہے واہ واہ کوئی نہیں کروانی۔ سارا تواڈا دل مننا عبادت سمجھ کے لاؤ یا نہ لاؤ، میں اپنی نوکری مولا دی بارگاہ دے وچ عبادت سمجھ کے تے غلام سمجھ کے دے دی۔ صرف تسی میرے سامنے آؤ تے گل مولا نو بھی حاضر ناظر کر کے کرنی ہے تے تانوں، تاکہ کتے ادھروں ساری ضائع نہ ہو جائے تے تسی بھی یہ نہ آکھو کہ پتہ نہیں واہ وچ ہی گلاں کردا ہے۔ صلوات پڑھو اونچی آواز نال۔ بارہویں آقا کے غلام 12ویں آقا کے ساتھ اٹھیں گے۔ آج ہم جتنے بھی بندے ہیں سارے کے سارے اپنے 12ویں آقا کو اپنا حق کا امام تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ہم اپنے امام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ مولا نے فرمایا، ملک امامت کے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن ایک مہینہ گزر جائے اور اپنے امام کے انتظار کی دعا نہ مانگے تو وہ بندہ توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ وہ اپنے امام سے دور نہیں ہوا، وہ اپنے خدا سے دور ہو گیا ہے۔ توجہ ہے، جو بندہ امام سے دور ہے وہ بندہ خدا سے دور ہے۔ امام کا انتظار بھی کرنا ہے اور امام کا راستہ بھی ہموار کرنا ہے۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے بابا اللہ۔ وہ قوم کتنی خوش قسمت ہے جس کا امام یہ اعلان کر کے کہے کہ اے میری وہ قوم جن کا میں امام پردہ غیبت میں رہتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی بندہ مجھے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہفتہ کے دن مجھے مسجد کوفہ میں ملے۔ توجہ ہے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ہفتے کے دن مجھے ملنا ہے وہ مسجد کوفہ میں مجھے ملے، اور جس نے اتوار کو ملنا ہے وہ مسجد سیلہ میں مجھے ملے، اور جس نے مجھے سوموار کو ملنا ہے مسجد جمکران میں مجھے ملے،
جس نے شب جمعہ کو مجھے ملنا ہے وہ کربلائے معلیٰ میں مجھے ملے۔ میرے دوستو، جن کا امام ملنے کے دن بھی بتا گیا، ملنے کی جگہ بھی بتا گیا، اگر پھر اس قوم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے اس کو ڈھونڈنے کی، تو پھر قیامت کے دن جس کے ساتھ اٹھیں گے وہ کون ہے؟ توجہ ہے؟ صلوات پڑھے با والے بزرگ۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور زور بھی اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ مضمون مشکل ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ہماری نفی کر رہا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو بڑا بزرگ مومن سمجھ رہے ہیں اور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ آ کر ہمیں نیا راستہ بتانا شروع کر رہا ہے۔ بھائی اپنے امام کا بھی تو پتہ لگاؤ جس امام کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر اس امام کا پتہ ہی نہیں ہے تو امام کی معرفت کے بغیر وَمَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، جو بندہ مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو کی معرفت نہیں رکھ سکا، پہچان ہی نہیں سکا، وہ جہالت کی موت مرا۔ نہ اس کی نمازیں اس کے کام آئیں، نہ اس کے روزے اس کے کام آئے، تمام اعمال تو اس نے کر لیے، لیکن جس طرح علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے وہ دین میں نہیں آئے، اسی طرح اپنے امام کی معرفت کے بغیر وہ قبول نہیں ہوں گے، وہ منہ پہ مارے جائیں گے۔ کیوں؟ اپنی مرضی سے اعمال کو انجام دیا۔ جو ہے اپنی مرضی سے چلا۔ جس گھوڑے کو لگام ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا۔ جو بندہ اپنے آپ کو امام زمانہ کا غلام کہتا ہے وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے۔ گھبرا تو نہیں کہ جو غلام بنتا ہے، جو بندہ کہے میں غلام ہوں، وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنے آقا کی مرضی سے۔ ہمارا اٹھنا آقا کی مرضی کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا اپنے مولا کی مرضی کے مطابق ہو، ہمارے بچوں کے نام ہمارے مولا کی مرضی کے مطابق ہو۔ کیوں؟ کہ امام حاکم ہے اپنی رعیت پر ہر چیز کا خدا کی طرح۔ امام کے ساتھ بندے کا خدا کی طرح رشتہ ہے، اور امام کے ساتھ رشتہ نہیں ہوگا تو خدا سے نہیں ہوگا۔ آپ تو پریشان ہو گئے۔ دیکھیں اللہ کا نام آپ لیتے ہیں، سارے لیتے ہیں، کبھی اللہ کا نام سن کر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے؟ نماز میں اللہ کا نام لیتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ کا نام، کبھی نماز اور بیٹھے ہوئے ہوں تو کبھی کوئی بندہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر، تو کبھی کوئی بندہ اٹھا ہے؟ نہیں اٹھتے۔ نعرہ رسالت لگتا ہے، کوئی بندہ اٹھا ہے؟ نہیں اٹھتے۔ نعرہ حیدری لگتا ہے، کوئی جوش میں اٹھتا ہے، لیکن اٹھنا واجب تو نہیں ہے۔ دل کا اٹھنا واجب ہے اور روح کا بولنا واجب ہے نعرے پہ، ظاہری اٹھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن جب بھی تم یہ پڑھو گے جس عبادت میں بھی میرے مولا کا نام قائم آئے گا تو اٹھنا پڑے گا۔ اٹھنا پڑے گا یا نہیں؟ یہ واجب ہے۔ جب میرے مولا کا نام آئے تو اٹھنا واجب ہے۔ یہ میں نے تو واجب نہیں کیا، یہ کس نے واجب کیا ہے؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نام پہ نہیں اٹھا جا رہا، توجہ ہے، رسول کے نام پہ نہیں اٹھا جا رہا، مولا علی کے نام پہ نہیں اٹھا جا رہا، 11 ائمہ کے نام لو، نہیں اٹھنا پڑے گا۔ لیکن جب اپنے آقا کا نام لوگے تو کیوں اٹھ رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں کہ اٹھ رہے ہیں؟ اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس بندے کو پتا ہے جو نماز بھی کبھی کبھی پڑھتا ہے، یا کبھی جماعت کے ساتھ یا جمعہ پڑھتا ہے یا عید پڑھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین کے مطابق۔ یہ گفتگو اس کو سمجھ آئے گی جو مجلس ماتم تو کرتا ہے، حسینی تو ہے، اور عبادات کسی دوسرے امام کے طریقے پہ کر رہا ہے، اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ عبادت کا رشتہ
جس دین کو کوئی مانتا ہے اس امام کے پیچھے چلنا ہے، وہ دین خالص ہے۔ توجہ ہے، صلوات پڑھیں مل کے بابا گلاں تو واقعی ہوگیاں، ضرور تو اچھا پڑھ دے کرنیاں میں گلاں کرنیاں میں کیوں کہ علماء نے تمہوں محنت نہیں کروانی، تواڈے سراں پر بوجھ نہیں پانا، پورے پورے تھوڑے تھوڑے ٹوٹ کے تو سنے تساں اٹھدیاں جانا۔ لیکن میں حق ادا کرنا مولا کہ میری قوم کے جواناں نوں یہ پتہ لگ جائے جی اقبال نے دعا منگی سی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے اور قلب کو گرما دے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر بندے کو اٹھائیں گے اس کے اپنے امام کے ساتھ۔ تو جب امام کا پتہ بھی نہیں ہے اور بندہ پتہ لگانا بھی نہیں چاہتا، توجہ ہے، یہ اور غور طلب بات ہے کہ ایک بندہ دل میں یہ مان رہا ہے کہ واقعی مجھے اپنے امام کا نام تو پتہ ہے لیکن مجھے اپنے امام کی معرفت نہیں ہے، پھر وہ بندہ امام کو ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتا، تو پھر معرفت کیسے ہوگی؟ پھر انتظار کیسے کرے گا؟ پھر دین کس سے لے گا؟ دین تو امام سے لینا ہے۔ آپ نے سنا نہیں جب امام کا ظہور ہوگا تو تمام انبیاء کے تبرکات میرے مولا لے کر اس کائنات میں آئیں گے تاکہ کل کفر کو ختم کر کے خدا کے دین کا ڈنکا بجائیں۔ ہمارا امام جب آئے گا تو دین غالب آئے گا، اور امام کا لشکر وہ لشکر ہے جو اس امام کے موضوع پہ نہ کھب کر سن رہا ہے اور نہ ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ کیوں میرے دوستو، ہم اتنے بزرگ ہو چکے ہیں۔ ایک ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، نیٹ کا دور ہے، عراق سے ایک مجتہد کا فتویٰ آیا ہے، عمار اس کا، شیخ عمار اس کا نام ہے۔ اس نے لکھا ہے جب ہمارے امام آ جائیں گے اگر وہ مجتہدین کی نہیں مانیں گے تو ہم امام کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ بات ہے، سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ توبہ کا مقام ہے یا نہیں؟ کون کہہ رہا ہے جو ساری زندگی اسی امام کے آباء و اجداد کا ذکر کر کے اباق پہن کے منبر رسول پہ آ کر آج وقت کے امام کے ساتھ لڑنے کے لیے دجال کے لشکر میں جا رہا ہے؟ امام کا دشمن اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو جائے تو کیا آپ اسے دشمن کہہ دیں گے؟ اگر اپنی پسند کا کوئی خطیب جو دل سوز پڑھتا ہو، جو بہت ہی پیارا پڑھتا ہو، وہ تمہارے امام کے مقابلے میں آ جائے تو کیا تم اسے تسلیم کر لو گے؟ اگر اسے تسلیم کر لو گے تو پھر یزید کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ پھر جنہوں نے بطول کو تنگ کیا تھا انہیں کیوں نہیں تسلیم نہیں کر رہے؟ توجہ ہے، سلوات پڑھے بآواز بلند۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے دوستو، ہمیں امام کی معرفت بھی نہیں ہے، ہم ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتے، اور فرامین معصومین بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ معرفت نہ ہوگی تو کچھ نہیں ملے گا، خالی رہے گا بندہ عبادت کر کے۔ توجہ ہے، یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں کہ جسے معرفت نہ ہوگی وہ کچھ نہیں پائے گا، وہ خالی رہے گا، معرفت بھی نہیں ہے۔ رسول نے کہا کہ معرفت ضرور کرنا، بتانے والے نے بتایا کہ جس کی معرفت کا پہلا محمد کہہ کر گیا تھا، سن لو، ہفتے کو مسجد کوفہ میں مل لینا، توجہ ہے، اتوار کو مسجد سیلا میں مل لینا، سوموار کو مسجد جمکران میں مل لینا، شب جمعہ کو کربلا میں مل لینا، اور حج کے دن جب بارش ہو رہی ہو تو مجھے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے
مل لینا. بتانے والا بھی بتا رہا ہے اور اس کے نہ ملنے کا نقصان بھی بتا رہا ہے. تو پھر تلاش کرنے والا تلاش کیوں نہیں کر رہا؟ توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ضرورت ہے نا اپنے اپنے ہاتھی کی. آج میں مر جاتا ہوں، میں آپ کا تو کہتا ہی نہیں، مجھے اپنے امام کی معرفت نہیں ہے، تو میں قیامت کے دن میرا وارث کون ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیوں کہ میں تو کتابیں پڑھ کر شیعہ بنا ہوں. میرا کوئی ہادی ایسا ہے ہی نہیں جو چلتا ہو میں اس کی پیروی کروں. ہدایت لی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے جب فائل دیکھنے میں آئے. سنت کب بنتی ہے؟ پیغمبر نے کام کیا، نقل کرنا سنت ہے. اب ہمارے امام کو 1400 سال ہو گئے پردہ غیبت. امام کے نائبین نواب اربع سے امام کی دعائیں، امام کے فرامین، امام پاک کے ارشادات ہم تک پہنچے، ان پہ عمل کر رہے ہیں، باقی پہ عمل کر رہے ہیں. اور جو امام نے ایڈریس بتایا اپنا اور جو ملنے کا طریقہ اور دوائی مقرر کی اس بیماری کو دور کرنے کی، ہم اپنے آپ کو مریض سمجھ ہی نہیں رہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں جس طرح اس مجتہد نے کہا ہے، اس نے کس بھروسے پہ کہا ہے. اتنا پڑھا لکھا بندہ امام کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امام نے ہماری باتیں نہ مانی تو ہم امام کے ساتھ جنگ کریں گے. کیوں؟ ہمیں خدا کا پتہ ہے، ہمیں رسول کا پتہ ہے، ہمیں اللہ کی بندگی کا پتہ ہے، سجدے کا. اب ہمیں کیا لگے امام سے؟ یہی مقصد ہے، اسی لیے تو وہ بندہ جنگ کر رہا ہے. تو یہی مقصد اگر ہم نہ ڈھونڈیں تو پھر ہمارا اور ان کا مقصد ایک ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر جب امامت اعلان کرے گی تو کون پہچانے گا کہ جب کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں اعلان کروں گا تو کائنات کا ہر بندہ، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے بزرگ ہو چاہے تاجدار ہو چاہے فقیر ہو، یہ دیکھ کر کہے گا کہ میں نے اس ذات کو زیادہ نہیں ایک دفعہ ضرور دیکھا ہے. یہ امام کہہ رہے ہیں، سچے امام. اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھوٹا بھی کہنے سے ڈر رہا ہوں. کیا میرے اعمال نامے میں نہیں لکھا؟ کیا میرا دل مجھے گواہی نہیں دے رہا کہ میرا دین جو مجھے سبق دے رہا ہے، میرا قرآن اور میرا رسول مجھے جس صراط مستقیم کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے اور میں اس راستے پر چلنا بھی نہیں چاہتا ہوں. تو پھر کتنے درجے کا میں مومن ہوں؟ ضرورت بھی نہیں ہے. دعا بھی مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے امام کا ظہور فرما. دعا بھی مانگ رہا ہوں، اگر دعا نہ مانگوں مولا فرماتے ہیں 1 سال گزر جائے تم نے میرے ظہور کی دعا نہیں مانگی تو تم میں سے جو مر جائے اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو. کیوں؟ 1 سال گزر گیا، اس نے اللہ کے سچے ولی کو تلاش ہی نہیں کیا. 365 دن سال میں جو خدا کے فیض کا قلعہ ہے اس کائنات میں اس کو ڈھونڈا ہی نہیں، اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو. یہ میری باتیں تو نہیں ہیں، تو مشکل، لیکن میرے دوستو ہے ہمارے دین. فرمایا ہمارے آئمہ نے ہے. شاید پڑھنے والے کیوں اکتاتے ہیں؟ اسی لیے کہ بندے خاموش ہو کر پریشان ہو جائیں کہ سننے مجلس آئے تھے، ہم تو بڑے بزرگ تھے، آج نیا سبق مل گیا. بھائی تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ کہاں ہے؟ غائب ہے تو اس نے پتہ بتایا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہ فلاں دن آ کر ملو. کیوں نہیں تلاش کے لیے گئے؟ پھر ضرورت نہیں سمجھی. یہی ہے سرکار یہی بات ہے.
بھائی ڈھونڈنے والا غیب ہے جو وہ پتہ دے رہا ہے، وہ گمراہی سے نکال رہا ہے، وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہے، وہ صراط مستقیم اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ فلاں دن مجھے مکے میں مل لو، مجھے دوسرے دن کوفے میں مل لو، مجھے جمکران کی مسجد میں مل لو، مجھے کوفہ کی مسجد میں مل لو، مجھے کربلا میں مل لو۔ اب ہم ملنا نہیں چاہتے، کیوں؟ ہم مجلس کراتے ہیں، 10 مجلسیں کرا چکے ہیں، ہم بہت بڑے بزرگ ہو گئے ہیں، اب ہمیں امام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، یا ہم بہت بڑے دیندار ہو چکے ہیں کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے امام کی ضرورت نہیں ہے اسے کس کی ضرورت ہے؟ کیوں درس دے رہا ہے قرآن؟ کیوں امامت نے زور دیا؟ قرآن نے امامت پہ کیوں پیغمبر کو کہا گیا کہ اگر فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اگر آپ نے معرفت امام، علی کون ہے؟ امام اول، اگر ولی کی پہچان، علی کی ولایت کا، علی کی امامت کا اعلان نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ مقصد یہ ہے کہ کائنات میں اندھیرا رہے گا کہ نبوت کے بعد دین وہی نبی والا چل رہا ہے، پتہ چل جائے دنیا کو کہ نبوت کا دین بند ہو گیا، ولایت کا دین ہے۔ اب گھبرا تو نہیں گئے؟ نبوت اور ولایت کا دین ایک ہے، گھبرا نہ جانا، لیکن تھوڑا سا اس میں راز ہے۔ ولایت کا، نبوت کا رشتہ وحی کے ذریعے ہے اور ولی کا رشتہ وحی کے ذریعے نہیں ہے۔ نبی محتاج ہے وحی کا کہ اللہ کا پیغام آئے، فرشتہ آ کر بتائے، ولی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے امام وحی کے محتاج نہیں ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو اللہ چاہتا ہے وہ آل محمد چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ آل محمد چاہتے ہیں، اور جو آل محمد چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے۔ تو پھر دوری کون سی؟ تو جب میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، جب ہم اللہ کے قانون اور پیغمبر کے نے جس طرف ہمیں بھیجا ہے کہ اے وہ قوم جس کا امام 1400 سال سے غائب ہوگا، تم اپنی حاجات کہاں لے کے جاؤ گے؟ شیخ شیرازی تھے، عراق میں بہت بڑے بزرگ تھے، ایک مشکل میں پھنس گئے، شیعہ کتاب کا حوالہ ہے، مشکل میں پھنس گئے سید محمد شیرازی، تو پکارا یا رسول اللہ میں آپ کی نسل سے ہوں، میری مدد کیجئے۔ تو پیغمبر آئے، مدد کی، اور جلال میں آ کر کہا اے شیرازی تو نے علی کے ہوتے ہوئے مجھے مدد کے لیے کیوں بلایا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ کیونکہ یہ روایتیں، یہ علم مشکل ہے، یہ اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ ہر بندہ اپنے اعمال اور اپنے کردار کو لے کر، عوام کو لے کر نہیں، نہ مجمع کو، اکثریت کو، اپنے کیے ہوئے کو لے کر قیامت میں اللہ کا ارشاد ہوگا اعمال نامہ سامنے رکھ کے، اقرا کتابہ کا، پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ اپنی کتاب کو کہ تو دنیا میں جو جو کرتا رہا ہے تیرے اعمال نامے میں درج ہے۔ تمہیں رسول نے حکم نہیں دیا تھا کہ امام کی معرفت کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، امام کی پہچان کے بغیر، ہادی کی پہچان کے بغیر، اور پہچان تو ہوگی محبت رکھنے سے۔ اب محبت اس کی کیسے دل میں آئے؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دین کے لیے۔ صحیح بات ہے نا، ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دور بڑا نازک ہے، دنیا بڑی تیزی سے جا رہی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے، کیونکہ بڑے بڑے تاجدار اس خاک میں سما گئے۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا تھا اے دنیا ہٹ جا میرے راستے سے، تیرا پھندا تیری پیٹھ پر رہے۔
نہ ہم نے اپنے پہلے امام کی اطاعت میں آ کر اس جھوٹی دنیا سے دوری اختیار کی، اور نہ اپنے پیغمبر کی حدیث پہ عمل کر کے اپنے امام کو ملنے کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ کیوں؟ ہمیں کس بات پہ یقین ہے؟ امام بھی غیب ہے، امام کی معرفت بھی نہیں ہے، امام کی پہچان بھی نہیں ہے، تو کس چیز پہ مان رکھ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے حقدار ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے؟ کیا اللہ اپنے عدل کے خلاف کر لے گا؟ ہے کوئی بندہ جو یہ کہے کہ اللہ بھی اپنے قانون کو بدل دے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، لَتَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ، اللہ کا یہ قانون ہے اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے قانون اور اصول کو تبدیل نہیں کیا، تو اب معرفت بھی نہیں ہے۔ توجہ، تھوڑا سا اس سے بھی آگے چلے، جہاں تک تو میرے دوستوں بزرگوں گوش گزار ہو گیا کہ امام غیب ہے، امام پاک ملنے کا دن بھی بتاتے ہیں، جگہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک بندے نے پڑھا اور امام نے فرمایا کوئی مجھے ملنا چاہے جو 40 شب کربلا میں آ جائے، میری جد مظلوم حسین کے قدموں میں اس جگہ میں آ کر 40 دن دعا مانگے تو میں وقت کا امام اسے زیارت بھی کراؤں گا، ملوں گا بھی، معرفت سے بھی بہرہ مند کروں گا، پہچان بھی کراؤں گا، جو مانگے گا ملے گا۔ کھلا اعلان کس کا؟ ہمارے آقا کا، کہ آ جاؤ، جسے نہیں، جو ڈھونڈنا چاہتا ہے زیادہ نہیں، کتنے سال لگا دیتا ہے بندہ ڈنکی لگاتے ہوئے، کتنے سال لگا دیتا ہے سعودیہ اور دبئی میں، 40 دن کی بھی فرصت نہیں ہے اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے۔ وہ بندہ کتنا عقل مند ہوگا، 40 دن بھی اپنی قبر کے لیے نہیں نکال رہا، تو وہ بندہ اپنے اصلی گھر کو کتنا مضبوط بنا رہا ہے۔ یہ کوٹھی کام آئے گی؟ قبر کوئی راستہ ہے؟ قبر کام آئے گی میرے دوستوں۔ تو بندہ چلا گیا، مومن تھا، 40 دن، پہلے دن اس نے کربلا میں استغاثہ پڑھا مولا کا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، جب 30 دن سے اوپر چلے گئے، توجہ ہے، 30 دن سے اوپر چلے گئے تو اس کا دل تھوڑا کچا ہونا شروع ہو گیا کہ میں آدھے سے تو زیادہ دن گزر گئے اور مجھے امام ملے ہی نہیں ہیں۔ پورے 40 دن پیر صاحب گزر گئے اور وہ مایوس ہو کر باہر نکلا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا کہ میں نے 40 دن اپنے مولا کے کہنے پہ مولا کا استغاثہ بڑی بزرگ جگہ پہ جو معلّہ ہے وہاں پڑھا۔ توجہ ہے، جو کربلا معلّہ ہے اس مقام پر آ کر پڑھا تو مجھے امام نہیں ملے۔ پریشانی کے عالم میں باہر نکلا، گھوڑے پہ سوار، ابھی تھوڑا چلا تھا، آگے ایک گھوڑا سوار مل گیا، کہا بھائی کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ کس راستے سے جاؤ گے؟ خشکی سے یا تری سے؟ کہنے لگا کوفے کے راستے۔ تو گھوڑے سوار نے کہا کوفے میں تم صبح کو پہنچو گے، یہ 40 دینار فلاں بندہ ہے اس کو دے دینا، صبح تم پہنچو گے، وہ باہر نکلے گا گھر سے اور اس کے بازو پہ خون لگا ہوگا، دیکھ کر گھبرا نہ جانا کیونکہ وہ قصاب ہے اور صبح جانور ذبح کرتا ہے، یہ 40 دینار اس کو دے دے۔ اب وہ بندہ گھوڑے پہ چڑھا، دوڑا کر گھوڑا سیدھا کوفے میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، جو نشانیاں بتائی تھی وہ نشانیاں لے کر، قمیض پہ خون لگا ہوا ہے، ہاتھوں پہ خون ہے، بندہ باہر آیا، سلام علیکم، علیکم سلام، یا علی مدد، پیر مولا علی مدد، جو کچھ بھی تھا۔ ہاں بھائی کیا ہے؟ تمہاری امانت ہے میرے پاس، کربلا سے آیا ہوں، یہ 40 دینار۔ اس نے کہا، صاحب نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، تھوڑا انتظار کرو۔ اندر گیا، اندر جا کر وضو کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کے آیا، پہلے اس بندے سے کہنے لگا کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے ہاتھوں میں دے، ہاتھوں کو چومنے لگا۔ وہ کہتا ہے کیوں چوم رہا ہے؟ کہا تمہیں کس نے دیا یہ؟ کہا ایک گھوڑ سوار نے۔ اس نے کہا وہی تو میرے وقت کا امام تھا، آج رات کو میں نے کہا
رہا تھا مولا 40 درہم چاہیے. آج رات کو میں نے کہا تھا کہ مولا مجھے 40 درہم چاہیے. صبح میرے مولا نے بھیج دی. جب ہم امام کو پکارتے ہیں تو کیوں نہیں بھیجتے؟ گھبرا تو نہیں گے؟ کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مانگتا ہوں تو ابھی ملے گا؟ یقین ہے دیتے ہیں، لیکن دعویٰ کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ کہ پتہ ہے کہ مانگنے والے سے میری پہچان ہی نہیں ہے. میں نے دل کا رشتہ اس سے بنایا ہی نہیں ہے. میں تو دور ہوں اس سے، بس لفظوں میں اسے یاد کر رہا ہوں. نہ اس کا حق امامت ادا کر رہا ہوں، نہ اس کا حق دوسروں کو بتا رہا ہوں، نہ اس کی تعلیمات پہ چل رہا ہوں. تو پھر جو اپنی مرضی سے اعمال کیے جائیں. کربلا میں 40 دن پڑا استغاثہ، تو جس کے پاس آیا کسائی تھا، اس نے استغاثہ نہیں پڑھا تھا. اسے پتہ چل گیا کہ میرے امام نے بھیجے ہیں، اور جو امام سے لے رہا تھا آنکھیں تو تھی نا کہ نہیں. اسی لیے خدا نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہیں. میں تو ڈرتا رہتا ہوں کہ کیونکہ میری آنکھیں بھی ایسی ہیں، اور میں اقرار اس لیے کرتا ہوں ممبر پہ کہ میرا ہاتھی بڑا صحیح ہے. وہ اندھوں کو بنا کر دیتا ہے تاکہ سننے والے بھی اللہ سے مانگتے ہوئے شرم نہ کریں اور اپنی غلطیوں کو خود اس کے سامنے کھولیں، کیونکہ قیامت کے دن وہ اعمال ناموں کو ننگا کرے گا. عبادت کا تعلق یہ ہے کہ تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، منفرد ہو کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اپنے مولا کے دیدار کے قابل بننے کے لیے کوشش کرو. اپنے مولا کی معرفت کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں. جب ہم پاکیزہ ہی نہیں رکھیں گے، تلاش بھی نہیں کریں گے. مولا مجھے یہ بتائیں، ایک بندے نے پوچھا کسی عارف سے کہ مولا میں امام پاک کو کیسے مل سکتا ہوں؟ آؤ جی بسم اللہ، صلوات پڑھے بابا نے بلا کہ مولا عارف سے پوچھا، بس آخری بات، کہ مولا عارف سے پوچھا کہ امام کیسے ملے؟ عارف نے کہا رات کو تیز نمک والی روٹی کھا کے سو گئے. صبح اٹھا، عارف کے پاس گیا، کہا بھائی بتاؤ رات کو خواب میں کیا دیکھا؟ کہا سیلاب دیکھا پانی کا. کہا تمہیں پیاس تھی نا، کیونکہ نمک کھایا تھا، تو پانی کا سیلاب دیکھنا تھا. جب اس طرح تمہارا قلب اور تمہارا اندر کا وجود امام کی زیارت کا اور عشق کا، محبت کا مصداق بنے گا تو تمہارے گھر میں رہتا ہے. کیونکہ گھر میں نہیں رہتے. کون کہتا ہے کہ میرے گھر میں نہیں رہتے امام؟ ہے کوئی بندہ؟ تو پھر کیوں کہتے ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان؟ اللہ مان کا کیا معنی ہے؟ زیادہ نہیں پڑھتے بارے میں کیا السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والامر والزمان، سلام ہو آپ پر اے زمانے کے مالک، اے امر کے مالک. اللہ مان مجھے بنا دیجئے، اللہ مان مجھے بنا دیجئے، اللہ مان مجھے بنا دیجئے. کوئی بھمبر میں زیارت پڑھتا ہے وہ بھی پناہ مانگ رہا ہے، کوئی مشرق میں پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ مان کہہ کے پکار رہا ہے امام کو. پناہ دے سکتا نہیں ہے تو پھر مانگ کیوں رہے ہو؟ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ پھر اللہ مان کا مقصد کیا ہے؟ ہم زبانی تو نہیں اقرار کر رہے. اللہ نے کہا زبان سے نہیں، دل کا اقرار، تاکہ تمہارا ایمان زندہ رہے. تمہارا امام زندہ ہے، ایمان کیوں مردہ ہے؟ ایمان تو ان لوگوں کے مرے جن کے امام مر گئے ہیں، جن کا امام زندہ، اور ایسا جیسا کائنات میں قلب ہے. الامام بمنزلۃ القلب فی الجسد فی الکائنات. کائنات میں امام ایسے ہے جیسے انسان کے اندر دل ہے. کتنا سا
کہ بادشاہ اور دل کی حکمرانی کتنی ظاہری چیزوں پر کانٹا چپ جائے. دل کو کبھی انگلی نے فون کر کے بتایا کہ مجھے کانٹا چپ گیا؟ خود بخود باخبر توجہ جا رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں. امام ہے عالمین کائنات کا دل، اور جس بندے میں دل ہے اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے پاؤں میں درد ہو تو پاؤں نے کبھی دل کو بتایا نہیں. دل خود بخود باخبر ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہو امام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، باخبر ہے امام کائنات کی نبضوں سے. تو جو نبضوں سے واقف ہے وہ ہمارے قلبوں سے بھی واقف ہے، ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے. بس میرے دوستو، علامہ صاحب آگے پھر کبھی میرے مولا ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. میرے دوستو، اگر دنیا پہچان لیتی تو کبھی بطول کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں نہ جائیں. جب کوفے کا بازار آیا، جلدی جلدی میں اپنی عبادت کو مکمل کر رہا ہوں. جب کوفے کا بازار آیا، آقا زادی زینب نے دیکھ کر آقا زادی فضا سے پوچھا، اماں یہ کون سا شہر ہے؟ کہا یہ کوفہ ہے. اماں یہ کوفہ ہے، یہ ہمیں کہاں سے گزار کے لے جائیں گے؟ آقا زادی بازار سے. آقا زادی زینب نے کہا، اماں فضا جا اس ملعون کے پاس، اسے کہہ کہ اگر یہ کوفہ ہے تو ہمیں بازار سے نہ گزار. علی کی بیٹی نے کہا ہمیں بازار سے نہ گزار. آقا زادی فضا گئی اس ملعون کے پاس، بات کی، اس نے منہ دوسری طرف کر دیا. آقا زادی فضا دوسری طرف سے آگے آئی، اس نے منہ پھر دوبارہ پھیر دیا. ایک لعین نے کہا بات تو سن لے، آگے تیری مرضی، تو ضعیفہ کی مانے یا نہ مانے، سن تو لے. ہاں ضعیفہ کیا کہتی ہے؟ کہا میری مرشد زادی نے فرمایا ہے کہ ہمیں بازار سے نہ گزار. وہ کہتا ہے نہیں، بازار سے گزرنا پڑے گا. اچھا اگر بازار سے گزارنا ہے تو ہمیں چادریں دے دے. کہتا ہے چادریں بھی نہیں ملیں گی. بی بی نے کہا اچھا بازار سے گزارتا ہے، چادریں بھی نہیں دیتا تو ہمارے ہاتھ کھول دے. کہا ہاتھ بھی نہیں کھلیں گے. جب تینوں شرطیں نہ مانی آقا زادی سیدہ زینب کی شمر نے، میرے دوستو آقا زادی فضا نے جا کر بتایا، علی کی علی بیٹی کو جلال آ گیا. علی کی علی بیٹی نے کہا اچھا اماں میں بھی ابو تراب کی بیٹی ہوں، لگا لے شمر زور جتنا لگا سکتا ہے، میں بازار کوفہ سے نہیں گزروں گی. جب آقا زادی کو جلال آیا، آقا زادی کی گود میں آقا زادی سکینہ تھی. آقا زادی سکینہ نے کہا پھپھی اماں کوئی صالح پیغمبر گزرے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا گزرے ہیں. کہا صالح پیغمبر کی جو ناکہ تھی، ڈاچی تھی، اس کو قوم نے قتل کر دیا تھا. پھپھی اماں کیا تھا؟ آقا زادی نے کہا ہاں بیٹا سکینہ کیا تھا. کہا پھپھی اماں اس ڈاچی کی کہ بچڑے نے جا کر اونچی پہاڑی پہ بددعا کی تھی تو اللہ نے صالح کی پوری قوم کو غرق کیا تھا. یہ ٹھیک ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی یہ ٹھیک ہے. آقا زادی سکینہ نے کہا پھپھی اماں اگر یہ ٹھیک ہے تو کیا میں ناکہ صالح سے کم ہوں؟ کہا نہیں بیٹا. اچھا میں بددعا مانگتی ہوں اور تو آمین کہنا. یہ کہہ کر آقا زادی سیدہ سکینہ نے ہاتھ اٹھائے، بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. زلزلہ آیا میرے دوستوں بزرگوں نوجوانوں. آقا حسین کا سر قریب تھا نیزے پہ، اپنی بہن کی طرف دیکھا، کہا میری بہن ابھی بازار سے گھبرا گئی، ابھی تو دربار آئے گا. تو نے وعدہ کیا تھا 28 رجب کو میں یزید کے دربار میں نمازی حسین لکھوا کے آؤں گی. جب حسین نے یہ کہا نا، آقا زادی سیدہ زینب نے سنا، کہا اماں فضا جاؤ شمر سے کہو میں کوفہ کے بازار سے گزروں گی. اللہ رسول اللہ.